جنت البقی میں میرا ایک غریب امتی بھوکا ہے، میرا ایک غریب امتی بھوکا ہے، میرے رب نے حکم دیا کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بیدار ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے اور رحمان کا حکم آیا کہ کوئی کھانے کے لیے مجبور ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ضرور کوئی مقدس مہمان ہے میرے مصطفیٰ کا، کوئی مقدس مہمان ہے، کوئی بڑا نیکوکار آدمی ہے جس کے لیے مولا نے حکم فرمایا، اپنے گھر سے توشہ بنوایا اور اچھی غذا بنوائی اور لے کر کے خود اپنے ہاتھ سے جنت البقیع آئے اس مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ کون مقدس مہمان ہے؟ پورے قبرستان میں کوئی نظر نہیں آیا اور اس مٹی پر یہی بوڑھا کمزور اپنی بانسری توڑے ہوئے گرا ہوا نظر آیا۔ آپ گئے، اس کو جگایا، پوچھا کون ہو؟ وہ جھجک کر کے اٹھ گیا اور سامنے امیر المومنین کو دیکھ کر ڈر گیا کہ کہیں میری سزا کا وقت نہ آ گیا ہو، کوڑے نہ مارے جائیں مجھے۔ اٹھ گیا۔ حضرت عمر نے کہا کیا تو ہی بھوکا آدمی ہے؟ کیا تو ہی پیاسا آدمی ہے؟ کہا ہاں امیر المومنین، بھوکا اور پیاسا تو میں ہوں۔ دسترخوان وہیں بچھایا، توشہ اس کے سامنے کھول دیا اور کہا لے کھا لے، تیرے کھانے کے لیے رحمان نے مجھے بھیجا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ وہ بوڑھا ایک لقمہ کیا اٹھایا تھا کہ کرب سے اور درد سے رونے لگ گیا اور کھڑا ہو گیا اور پکار کر کے کہنے لگا اے مولا، اے رب قدیر، 80 سال کا ہو گیا، زندگی بھر لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش میں تجھ سے منہ پھیرا رہا، آج ایک رات تجھے کیا پکارا کہ تو نے وقت کے امیر المومنین کے ہاتھ میرا توشہ بھیجا، وقت کے امیر المومنین کے ہاتھ میرے کھانے اور روٹی کا انتظام کیا۔ یہ کہہ کر کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میرے عزیزوں، یہ آج کی رات میں تم سے اتنا مطالبہ کروں گا، دیر ابھی بھی نہیں ہوئی، پلٹ آنے کا وقت ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹ آؤ اے مومنو۔ میرا مولا فرماتا ہے لعلکم تفلحون، ان قریب تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ 80 سال اگر مولا سے دور بھاگتا تھا، ایک بار اسے کیا پکارا؟ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ارے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ادھر ادھر سر جھکانے سے تیرے سر کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو میرے رب کا سجدہ ہے۔ یہاں جھک گئے تو مولا ہر جگہ جھکنے سے بچا لے گا، یہاں کے فقیر ہو گئے تو مولا ہر جگہ کے فقر سے بچائے گا، اس بارگاہ کے محتاج ہو گئے تو دنیا کی محتاجی سے بچائے گا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو اور ایک بات عرض کر کے، حالانکہ میرا عنوان الگ ہے، میں صرف رات کی بات تھی تو میں سوچا کہ تمہیں دعوت دے کر کے چلا جاؤں۔ آج کی جو رات ہے وہ توبہ کی رات ہے، شاپنگ میں اور عیاشی میں گزارنے کی رات نہیں۔ حبیب اجمی کا نام سنا ہوگا آپ نے، بغداد کے رہنے والے مشہور مالدار شخص، پیسہ بہت تھا لیکن معاملہ یہ تھا کہ سود پر پیسہ، سود کا کاروبار، لوگوں کو سود دینا، لوگوں سے سود لینا، یہ کاروبار چلتا تھا۔ مسلمانوں، اگر اپنے معاشرے میں سود کی بلا ہے تو فوراً توبہ کر لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا وہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ کعبے کے سامنے اس نے اپنی ماں سے زنا کیا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، لوگ اس کو آج ہلکے میں لیتے ہیں۔ پیسہ ڈبل کرنے والا سسٹم مسلمانوں کو بہت جلدی پسند آتا ہے، کوئی بھی آ جائے کمپنی، چیٹ فنڈ کمپنیاں صرف مسلمانوں کے محلے میں ہی کامیاب ہوتی ہیں، باقی جگہ نہیں۔ لاکھ روپے دو اور تم گھر میں نواب صاحب بیٹھے رہو، ہر مہینہ 10-10 ہزار آتا رہے، یہ پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے آتا ہے۔ تمہارے گھر میں آنے والا ایک لقمہ بھی تمہاری تحقیق کے بغیر نہیں آنا چاہیے۔ تم مسلمان ہو،
ایک سکہ بھی تمہارے گھر میں بغیر تحقیق کا نہیں آنا چاہیے. اگر مشکوک یعنی جس میں شک ہے، حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، حرام تو بڑی بات ہے، جس مال میں شک ہے اس مشکوک مال کا بھی ایک لقمہ کھا لیا تو اولاد بگڑ جاتی ہے. بزرگوں نے فرمایا اولاد بدتمیز پیدا ہوگی، بد اخلاق ہو جائے گی، کردار سے عاری ہو جائے گی، اس کا خیال رکھو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حبیب اعجمی سود کا کاروبار کرتے رہے. ایک دن ایسا ہوا کہ اپنی بیوی سے گوشت لا کر دیا اور کہا کہ پکاؤ. بیوی نے کہا لکڑیاں نہیں ہیں. کہا کہ میں فلاں کے اوپر میرا سود آتا ہے، سود میں وہ لکڑیاں لے آؤں گا. سود میں لکڑیاں بھی، گھر کا آٹا بھی سود میں لا کر کے دیے. بیوی نیک تھی، سمجھاتی رہی. اس دن دعا کرتی ہے مولا میرے شوہر، میرے سرتاج، میرے رفیق حیات کو ہدایت دے دے. جب چولہے پر یہ ہانڈی رکھی گئی، کھانا پک گیا یعنی سالن پکا تو اس نے اتارا. حبیب اجمی دسترخوان پر تھے. ہانڈی کھولی گئی تو اس میں پکتا ہوا خون تھا، خون کے علاوہ کچھ نہیں. حبیب اعجمی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا جب لوگوں کا مال سود میں لا کر کے دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ہی خون کھلا رہا ہے، آخرت میں کیا عذاب ہوگا. بات اثر کر گئی، بات اثر کر گئی دل پر، اور ڈر بھی گئے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پکتا ہوا گوشت خون بن چکا ہے. فوراً پورے جسم میں کپ کپی تاری ہو گئی. توبہ کیا، کھڑے ہو گئے. گھر سے باہر نکلے تو راستے سے جا رہے تھے، بچے جو کھیل رہے تھے، ایک بچے نے پکار کر کہا اے بچے ہٹو، یہ سود خور آ رہا ہے، اس کی چھاؤں کہیں ہم پر پڑ گئی تو ہم برے ہو جائیں گے. بچوں میں بھی یہ بات آ گئی تھی. حبیب اجمی کو آج دل پر بات لگی، میرا رب کسی کے لیے ہدایت دیتا ہے تو کچھ ذریعے بنا دیتا ہے. حبیب اجمی اب رونے لگ گئے کہ میں اس قدر خستہ ہوں، اس قدر بدنام ہوں کہ بچے میری چھاؤں سے بھاگ رہے ہیں. اب سوچا کہ اب میں سود نہیں لوں گا اور نہ ہی اس کاروبار میں، سب کو چھوڑ دیا. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ بچپن شروع سے کوئی کام کرنے کی عادت نہیں تھی. پیسہ دینا ہے، مارکیٹ میں گھما کر کے بڑا کر کے لانا ہے. کام کرنے کی عادت نہیں تھی، فن نہیں تھا، ہنر معلوم نہیں تھا. اب کمائیں تو کیسے کمائیں؟ سوچا کہ اب اس چیز کو چھوڑ دیا ہوں. تو بیوی سے آ کر کے کہا میری رفیق حیات، میں نے توبہ کر لیا ہے، میں نے توبہ کر لیا، آج کے بعد سے یہ سود کی طرف میں ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا. بیوی سجدہ شکر ادا کرتی اور کہتی ہے میرے رفیق، اے میرے زندگی کے ساتھی، اب فکر مت کرنا، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی. آدھی روٹی بھی لاؤ میں صبر کروں گی، آدھی روٹی بھی آئی تو میں صبر کروں گی، اس لیے کہ آپ حلال رزق کی طرف جا رہے ہیں. کاش ہماری عورتیں ایسی ہوں جو اپنے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کا سبب بن سکے. ورنہ بہت ساری عورتوں کے مطالبات کی وجہ سے مرد حرام کاریوں میں پڑ گئے. تنخواہ تھوڑی سی ہے، عورت کے مطالبے زیادہ ہیں، اس کے مطالبے پورے کر نہیں پا رہا ہے تو حرام کاریوں میں مصروف. بہت سارے مردوں کے بگڑنے کی وجہ ان کی عورتیں بنی ہیں، اور جب پورا نہیں کر پاتے اور پیسہ بھی نہیں مل پاتا تو پھر نشے کی عادت لگ جاتی ہے. ٹینشن سے مکتی چاہیے، جو روز عورت مجھے گھر پہ جاتی پریشان کرتی ہے. میرے عزیزوں، وہ حبیب اجمی کی خاتون نے ان کو دلاسا دیا کہ جاؤ آپ نوکری کرو. نوکری کہاں کرتے، اب تک کرنے کی عادت نہیں تھی، عمر ہو گئی تھی. سیدھے گئے، ایک دیہات چھوٹا گاؤں تھا، اس گاؤں کی ایک مسجد تھی، مسجد کے اندر جا کر بیٹھ گئے. دن بھر بیٹھے رہے، نمازیں پوری پڑھ لی. عشاء کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، مولا کام کا آدمی نہیں ہو، اب تک کیا نہیں، اب میں اپنے گھر کیسے چلاؤں، تو میرے لیے کوئی انتظام فرما. رات کے وقت آئے، بیوی نے پوچھا کوئی نوکری ملی؟ کہاں مل گئی ہے، نوکری مل گئی ہے، بہت ہی اچھی جگہ پر ایک بادشاہ ہے، اس کے ہاں خدمت پر میں لگ گیا. کہا بہت اچھی بات ہے. دوسرے دن پھر گئے، اسی مسجد میں بیٹھے رہے. رات کو آئے، بیوی نے پوچھا کچھ اجرت ملی آج؟
جس بادشاہ کے یہاں کام کر رہے ہو تمہاری نوکری پر کچھ تنخواہ ملی؟ کہا نہیں، بادشاہ نے کہا ہے کل دے دوں گا۔ اپنی بیوی کو ٹال رہے تھے، اپنی بیوی کو ٹالنے کے لیے بول دیا ایسی کہ نوکری کر رہا ہوں، کہا کہ کل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی وہ اسی مسجد میں رات گزار کر آئے۔ بیوی نے پھر پوچھا کچھ اجرت ملی؟ کہا نہیں آج بھی نہیں دیا، بادشاہ نے کہا کل دے دوں گا۔ چوتھا دن آیا، چوتھا دن بھی مسجد میں گزار کر آئے۔ حالانکہ بیوی نے صبر کا دامن ایسا پکڑی رہی اور کہنے لگی مجھے کوئی جلد بازی نہیں ہے، جب آئے گا تب کھائیں گے۔ 4 دن ہو گئے، آج پھر رات کو بیوی نے پوچھا کچھ تنخواہ ملی؟ گھر کیسے چلے گا؟ 4 دن سے چولہا نہیں جلا گھر پہ۔ کہا آج بھی بادشاہ نے نہیں دیا، کہا کل دوں گا، روز کل 5 دن گزر گئے۔ اس کے بعد وہ 5ویں دن ایسی ان کی کیفیت تھی کہ اب رات جب بہت زیادہ ہو گئی تو گھر کی طرف پلٹ رہے تھے، پاؤں بوجھل ہو گئے۔ پھر بیوی پوچھے گی آج تنخواہ ملی؟ روز جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے کون تنخواہ دے گا؟ آج کیا بولوں اپنی بیوی کو، اپنی شریک حیات کو؟ جب وہ واپس پلٹے تو آج رات کو اپنے گھر کے باہر ہی دیکھتے ہیں گھر میں خوب اجالا ہے، گھر میں روشنی ہے۔ گھر کی طرف آگے بڑھتے بڑھتے آئے، میری بیوی سوئی نہیں، انتظار میں ہوگی، پوچھے گی کیا اجرت ملی، تنخواہ ملی؟ لیکن جیسے ہی گھر کے اندر گئے، بڑا سا دسترخوان بچھا ہے، ہر قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں۔ حیرت میں آ گئے، 5 دن کے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں، میری بیوی کے پاس بھی اتنا مال نہیں، یہ کہاں سے آیا دسترخوان؟ بیوی کو جلال میں پوچھنے لگے یہ دسترخوان کہاں سے آیا، یہ کھانا کیسے آیا؟ بیوی کہتی ہے کیا مذاق کرتے ہیں آپ، کیا مذاق کرتے ہیں آپ جس بادشاہ کے ہاں کام کرتے ہیں وہاں کا ایک سپاہی آیا تھا، وہی دسترخوان لے کر آیا اور سارا کھانا اسی نے دیا ہے، اور یہ مجھے کہہ کر گیا ہے اے خاتون تیرا شوہر رات میں آئے تو اسے کہہ دینا یہ تو 5 دن کی اجرت ہے، اور محنت کرے گا اور اجرت دی جائے گی۔ حبیب اعجمی غش کھا کر گر پڑے۔ بیوی نے اٹھایا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں غش کھا کر گر پڑے؟ ہوش آنے کے بعد کہتے میری رفیق حیات آج سچ بتاتا ہوں، میں نے کوئی نوکری نہیں کی، میں نکما آدمی، کوئی نوکری نہیں کی، مسجد میں جاتا تھا خالی بیٹھا رہتا تھا، آج ڈر کر کے آ رہا تھا کہ تجھے جواب کیا دوں گا۔ وہ رحمان اس قدر غیرت مند ہے اپنے بندوں پر، اتنا رحیم ہے کہ تیرے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے وہ جس کو بھیجا مولا وہ کسی بادشاہ کا سپاہی نہیں، وہ اسی رحمان کا کوئی فرشتہ آیا تھا جس نے کھانا دیا ہے۔ عزیزان گرامی، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، زندگی گناہوں میں گزری، ایک بار توبہ کر کے حبیب اعجمی کے آ گئے اور مولا کریم نے اپنے سارے دسترخوان ان کے لیے کشادہ کر دیے۔ اس کے بعد جانتے ہیں حبیب اعجمی اسی دسترخوان سے اٹھ کر کے جو چلے گئے، ایسی عبادات، ایسے مجاہدات کیے، اللہ اکبر، اس مقام عظما پر فائز ہو گئے تھے کہ جس مقام کی غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی تعظیم کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے عزیز و حبیب اعجمی اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول تھے کہ حضرت فضیل بن عیاض ایک دن ان کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ حضرت حبیب اعجمی کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، تو قرات میں ان کی لکنت سمجھ میں آ رہی تھی، تو فضیل بن عیاض پیچھے سے نماز توڑ کے چلے گئے، اس کے پیچھے میں کیسے نماز پڑھوں؟ فضیل بن عیاض بہت پائے کے ولی ہیں، کہتے ہیں میں گیا تو 3 دن تک میری عبادت کا ذوق ختم ہو، لطف ہی ختم ہو گیا، میں بارگاہ مولا میں رونے لگا کہ مولا مجھ سے کیا خطا ہوئی۔ رات کے وقت مجھے غیب سے ندائی کہ فضیل تو نے میرے محبوب حبیب کی صرف زبان دیکھا، اس کے دل کی پاکی کو نہیں دیکھا۔ وہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہے، جب چھوڑ دیتا ہے پچھلی چیزیں وہ رحمان اتنا محبوب بناتا ہے، اتنا محبوب۔
میں نے ابھی ایک چیز پڑھی تھی، بغداد میں ایک شخص تھا، بڑے پیسے والا تھا، بہت پیسے والا تھا، اور ہر گناہ عادت تھی اس کی۔ پیسے والوں کی اکثر یہ چونچلے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ عیاشی میں کہاں کہاں میں پیسے لگاؤں۔ شراب پیتا تھا، خوب عیش، جوا میں پیسے لگتے تھے، روز نئی عورتوں کے ساتھ اس کی صحبتیں، یہ اس کا مزاج تھا تو مسلمان، پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک غلط سنگت میں غلط عادتوں کا مالک۔ اس شخص کی عادت یہ تھی کہ روز ایک نیا گناہ کرتا تھا اور ڈائری بنایا ہوا تھا، اس میں سب لکھ بھی دیا کرتا تھا، آج میں نے اتنے پیسے کا جوا کھیلا، آج میں یہ فلاں فلاں شراب پی ہے، آج میں نے ان لڑکیوں سے زنا کیا ہے، آج میں فلاں جگہ یہ کیا، سب جو جو کرتوت ہوتے تھے سب ڈائری میں لکھتا تھا، اتنی بڑی ڈائری بھی بن گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گزر رہا تھا بازار سے، ایک خاتون کو دیکھا جو حسین تھی اور مجبور نظر آ رہی تھی، اس کے پاس گیا، کہا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا مجھے مال کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا چل میرے گھر، میری خواہش پوری کر، میں تجھے جتنا چاہیے وہ دے دیتا ہوں۔ وہ عورت چلی آئی ساتھ میں، وہ عورت آ گئی۔ جب یہ نوجوان جو بغداد کا بڑا پیسے والا مالدار رات کے وقت اپنے بستر پر آیا اور اس خاتون کو کہا کہ آجا ہم دونوں تنہا ہیں، وہ عورت رات کے وقت سو تو گئی لیکن اس کا پورا جسم پیلا پڑ گیا، اس کا چہرہ پیلا اور ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے۔ یہ نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا، کہا کہ ڈر رہی ہے تو کسی بات سے؟ تیرے جسم کی یہ زردی کس بات کی؟ وہ خاتون کہتی ہے نہیں 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 کوئی بات نہیں۔ پھر اس نے کہا ڈر مت، اس محل میں کوئی نہیں آئے گا میری اجازت کے بغیر، یہ سب پوری میری پراپرٹی ہے، یہ میری شہنشاہیت ہے یہاں پر۔ اس خاتون نے کہا ہاں یہ تو میں دیکھ رہی ہوں، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ وہ رحمان مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے میں کیسے ننگی ہو جاؤں؟ میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیے، میں پیشاور عورت نہیں ہوں۔ وہ کہتی ہے میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے 3 بچے ہیں، 4 دن سے بھوکے ہیں، میں روز انہیں تسلی دیتی ہوں کہ مجھے بازار میں کچھ کام مل گیا تو میں اجرت لا کر کے تمہیں کھلا دوں گی، مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا، اور آج میں مجبوراً بازار میں کھڑی تھی تو مجھے مل گیا، میں اپنے چھوٹے بچوں کے، یتیم بچوں کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے تیرے گھر آ گئی، لیکن جب بستر پر سوئی تو مجھے خوف ہونے لگا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں نے آج تک جسم کو ننگا نہیں کیا۔ وہ ڈری ہوئی عورت تھی، پاکیزہ عورت تھی، جب اس کی زبان سے یہ جملے نکلے تو یہ جو نوجوان تھا جو گنہگار تھا وہ کھڑا ہو گیا، کہا اے خاتون اٹھ جا بستر سے، اٹھ جا، اور اس کے بعد کہتا ہے دیکھ میں تجھے بتاؤں میرے پاس کیا کیا ہے۔ اس زمانے کی جو سواریاں تھیں، گاڑیاں تھیں، سب میرے پاس، بڑا بنگلہ، بڑی جائیدادیں، ہر طرح کے کھانے، سونے چاندی زیورات سب میرے پاس، مولا نے مجھے بہت کچھ دیا، لیکن آج تو نے مجھے دل دیا، آج تو نے میرے دل کو جھنجھوڑا، میرے پاس اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود میں اب تک ڈرا نہیں اللہ سے، اور تیرے گھر میں کھانے کو ایک لقمہ بھی نہیں، پھر بھی تو اللہ سے ڈر رہی ہے، مجبور ہونے کے باوجود تو ڈر رہی ہے اللہ سے۔ اس خاتون نے کہا کہ اے نوجوان، مجبور ہو، امیر ہو یا غریب ہو، سب کا بادشاہ وہی ہے، حساب سب سے برابر لے گا۔ اس خاتون کو بہت سارے پیسے دے کر کے اس نوجوان نے رخصت کیا اور کہا جا تیرے بچوں کو کھلا، آج کے بعد کبھی بازار میں بھیک مت مانگنا، اور میں سمجھتا ہوں میرے گناہوں کا کفارہ ہے کہ میں تیری مدد کر دیا، تو باہر نہ آ، اور اس خاتون کو بھیج دیا۔ آج اس کو احساس ہوا اب تک کیسی زندگی گزارتا رہا، اس عورت نے مجھے جھنجھوڑ دیا ہے، جھنجھوڑ دیا ہے۔ رات کو مصلی بچھایا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگا مولا بہت گناہ کر چکا ہوں، بہت گناہ کر چکا ہوں، پورا جسم داغدار ہے، کیا مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل ہے؟ کیا مجھ جیسا آدمی معاف کیے جانے کے قابل ہے؟ رویا جا رہا تھا، اور اس کے بعد وہ سر اٹھا کر کہتا ہے اے رب میں نے اتنے گناہ کیے کہ لکھتے لکھتے میری ڈائری بھر گئی ہے،
بک بھر گئی ہے. پھر تیرے پاس جو فرشتے ہیں نامہ اعمال لکھنے